ہیں کہ جس طرح آپ اور میں اور کل عالمین مخلوق ہیں، تو اسی طرح زندگی بھی فی نفس ہی مخلوق ہے اور موت بھی اسی طرح مخلوق ہے۔ ان دونوں کو بھی اللہ نے تخلیق فرمایا، اور موت اور زندگی کا ذکر جب اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، اس کی ترتیب پر ذرا غور کریں۔ پہلے ذکر زندگی کا نہیں فرمایا، پہلا ذکر اس نے موت کا فرمایا۔ یوں نہیں کہا کہ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، نہیں، فرمایا وہ بابرکت ذات، وہ قادر مطلق ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ موت کا ذکر پہلے رکھا، زندگی کا ذکر بعد میں رکھا۔ تو باری تعالیٰ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ترتیب کیا ہوتی؟ یہاں اس عالم دنیا میں، عالم ناسوت میں، اس مادی کائنات کے اندر جب انسان کو بھیجا جاتا ہے، اسے پہلے زندگی نصیب ہوتی ہے، پھر وہ زندگی کا دورانیہ گزارتا ہے، پھر اسے موت آتی ہے۔ تو یہاں کی ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے زندگی پھر موت، لیکن تیرے کلام کی ترتیب کچھ اور ہے، وہاں پہلے موت ہے پھر زندگی ہے۔ تو ایک ہے تیرا یہ نظام، ایک ہے تیرا کلام۔ کلام کو دیکھیں تو ترتیب کچھ اور ہے، تیرے نظام کو دیکھیں تو ترتیب کچھ اور ہے۔ کلام کو دیکھیں تو موت کا ذکر پہلے، زندگی کا ذکر بعد میں، اور تیرے اس نظام کو دیکھیں تو پھر زندگی پہلے ملتی ہے اور موت اس کے بعد آتی ہے۔ تو اس میں فرق کیا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب وہ ہے جو علم الکلام کا ہے، اور دوسرا جواب وہ ہے جو علم التصوف کا ہے۔ علم الکلام کا جو جواب ہے متکلمین نے، علماء نے وہ دیا، انہوں نے کہا کہ موت سے مراد ہے عدم اور حیات سے مراد ہے وجود۔ یہ محض زندگی اور موت کی بات نہیں، موت سے مراد ہے عدم، نہ ہونا، نتھنگ، اور حیات زندگی سے مراد ہے وجود، موجود ہونا۔ تو لہٰذا کل کائنات کا فلسفہ یہ ہے کہ کچھ نہ تھا پھر اس نے پیدا فرما دیا۔ تو جب کچھ نہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کے عنوان میں رکھا ہے وہ لفظ ہے موت۔ پھر کچھ نہ تھا، اس نے تخلیق فرما دیا، یہ ہے زندگی۔ تو اس کی تفسیر انہوں نے دوسری آیت مبارکہ سے لی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کے وجود کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی؟ ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ پھر تمہیں زندگی کے بعد ایک موت عطا کرے گا، اور اس موت کے فوراً بعد پھر تمہیں ایک اور زندگی عطا کرے گا۔ وہ قبر کی زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم برزخ میں، قبر میں رہو گے یہاں تک کہ تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں متکلمین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ موت ہے عدم اور حیات ہے وجود، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی موت کا ذکر پہلے رکھا، حیات کا ذکر بعد میں رکھا، کیونکہ عالمین نہ تھے اور اللہ نے انہیں تخلیق فرمایا۔ ہر ایک کا عدم تھا، اسے وجود عطا ہوا، تو نہ تھے اور پھر ہوئے، یہ معنی ہے۔ یہ جواب تو دیا متکلمین نے، مفسرین نے، علماء نے، مگر ایک جواب صوفیاء نے دیا۔ صوفیاء بڑے گہرے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے گہرے موتی نکال کے لاتے ہیں، اور ایسے موتی ان کی غرض و غایت اس بات سے رہتی ہے کہ جس سے انسان کی عملی زندگی سنور جائے، محض فکر و فلسفہ پر ہی نہ بات ہوتی رہے، بلکہ ایسی بات جس کا عملی زندگی سے تعلق ہو، عمل سنور جائے، اصلاح ہو جائے، وہ ایسی بات نکال کے لاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ نے موت کا ذکر پہلے رکھا اور زندگی کا ذکر بعد میں رکھا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا اسے معلوم تھا کہ اس انسان کو میں کس آزمائش میں ڈال رہا، دنیا میں بھیج کر اسے کون سے بڑے امتحان میں ڈال رہا۔ یہ انسان دنیا میں جائے گا، اس کے سامنے دنیا کا حسن ہوگا، دنیا کی رنگینی ہوگی، مال و متاع ہوگا، جاہ و منصب ہوگا، عزت و رتبے ہوں گے، مال اور دولت ہوگا، دنیا کی رنگینی عیش و عشرت ہوگی، سہولیات اور آسائشات ہوں گی، تعیشات ہوں گی۔ پھر اس کے اندر ایک نفس ہے، وہ خواہش کرے گا، ایک عقل ہے، وہ اسے بہکائے گا، پھر شیطان ہے جو اس کا بڑا دشمن، کھلا دشمن، وہ نفس کی مدد سے مل کر اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ انسان دنیا میں جو بھیجا جا رہا ہے اسے کتنی بڑی آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہوگا، کتنی بڑی آزمائش میں اسے مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کو معلوم تھا۔ اور اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ انسان کمزور ہے، یہ بہکے گا، یہ پھسلے گا، یہ راہ راست سے ہٹے گا، یہ ٹھوکریں کھائے گا، پھسلتا رہے گا اور متزلزل ہوتا رہے گا۔ تو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں موت اور حیات کی ترتیب کے اندر انسان کو زندگی میں پرائرٹی سیٹ کرنے کا ایک اصول دے دیا ہے۔ وہ اصول یہ دیا ہے کہ اے بندے، جس دنیا میں بھیج کر میں تجھے آزمائش میں ڈال رہا ہوں، اگر چاہتا ہے کہ اس دنیا میں سرخرو ہو کر گزر جائے، کامیابی کے ساتھ تیرا سفر آگے گزر جائے، تو پھر تجھے ہر قدم پر یہ کرنا ہوگا کہ موت کو پہلے رکھنا ہوگا، زندگی کو بعد میں رکھنا ہوگا۔ ہر قدم پر جب تمہیں کوئی ڈیسیژن لینا پڑے تو پہلے موت کو سوچنا، پھر زندگی کو سوچنا۔ جب تمہارے سامنے عیش و عشرت کھڑی ہو تو پہلے موت کو سوچ لینا، پھر زندگی کو سوچ لینا۔ جب تمہارے سامنے مال اور متاع ہو، زمین اور جائیداد ہو تو پہلے موت کو سوچ لینا، پھر زندگی کو سوچ لینا۔ جب تمہارے رشتے ہوں، معاملات ہوں، رشتے دار اور ہمسائے ہوں، لین دین ہو، حقوق و لباد ہو، کسی سے محبت ہو، کسی سے دشمنی ہو، تمہارے جذبات اور احساسات ہوں، ہر قدم پر اگر تم نے موت کو پہلے رکھا، موت کو پہلے سوچا، تو پھر مبارک ہو، یہ موت تمہیں بگڑنے نہیں دے گی، تمہیں پھسلنے نہیں دے گی، یہ موت تمہارا قبلہ درست کر دے گی اور تمہیں اس راستے پر گامزن رکھے گی جو راستہ اللہ کی رضا کا ہے۔ زندگی صرف اسی کو بھٹکاتی ہے جس نے موت کو بھلا دیا ہو۔ جو موت کو ہر لمحہ یاد رکھتا ہے، زندگی خود اسے پڑھ کر اللہ کی رضا کا راستہ دے دیتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے موت کا ذکر فرمایا تو صوفیاء نے اس سے یہ سبق اخذ کیا ہمارے لیے۔ کہا کہ اگر ہم زندگی جینا چاہتے ہیں تو زندگی ایسی جیو کہ جس کے اندر موت کو ٹاپ پرائرٹی حاصل ہو، موت کو فرسٹ پرائرٹی حاصل ہو، موت کو پہلے سوچو۔ کسی سے لین دین کرنا ہے تو پہلے موت کو سوچو، جھگڑا کرنا ہے تو پہلے موت کو سوچو، محبت کرنی ہے تو پہلے موت کو سوچو، کچھ کمانا ہے تو پہلے موت کو سوچو، خرچ کرنے لگے ہو تو پہلے موت کو سوچو، کسی سے بات چیت کرنے لگے ہو، سچ ہے یا جھوٹ، کیا بول رہے ہیں، پہلے موت کو سوچو، دیانتداری کر رہے ہیں یا بددیانتی، ہر قدم پر پہلے موت کو سوچو۔ جس نے موت کو زندگی میں پہلے رکھا، موت اس کا ایسا مرشد بن جاتی ہے، ایسا پیر بن جاتی ہے، ایسا شیخ بن جاتی ہے، موت اس کا ایسا استاذ بن جاتی ہے کہ موت اسے بگڑنے نہیں دیتی، پھسلنے نہیں دیتی۔ موت کا خوف ایسا ہے کہ انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا پر قائم رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رکھتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اندر اولیاء کو دیکھیں، صلحاء کو دیکھیں، صالحین کو دیکھیں، نیک لوگوں کو دیکھیں۔ ارے جو دنیا سے مسکرا کے گئے، جو دنیا میں سے فروغ ہو کر گئے، جو دنیا سے کامیاب ہو کر گئے، ان میں سے ہر ایک کی زندگی کو پڑھ لیں، شب و روز کو پڑھ لیں، انہوں نے زندگی میں موت کو پہلی ترجیح دے کر رکھا، زندگی اور اس کی آسائشات کو بعد میں رکھا۔ یہ ہے کامیاب زندگی کا اصول۔ فرمایا موت پہلے اور زندگی بعد میں۔